پنجاب کے شہر پسرور کا کوئی نواحی گاؤں ہے، وہاں پر ایک باپ نے بچے کو جو سہرا پہنایا ہے وہ سونے کا تھا، تاج نما سہرا تھا۔ اب اس کی جو مالیت تھی وہ اراؤنڈ 1 کروڑ کے قریب تھی، جو کہ بتایا جا رہا ہے جیسا کہ، اور خرچہ تو کافی کیا ہے، باقی کھانے وغیرہ پہ بھی ان کا کوئی اماؤنٹ 2.5 کروڑ کے قریب 2-2.5 کروڑ کے قریب آ گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ باپ نے تو لاڈ اٹھایا ہے، اب وہ پہن کے بھی گئے ہیں نا، جب بارات پہ گئے ہیں دلہن کو لینے گئے ہیں تو وہ پہن کے گئے تھے، تو لوگ دیکھ کے حیران بھی ہوئے، لیکن جو ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے کہ کیا ایسے معاملات میں ایک دولہا ہے وہ کہتے ہیں جی 3-4 گھنٹے کی تو بات ہے، کون سا لائف ٹائم اس نے پہننا ہے، کیا 3-4 گھنٹے بھی پہننا درست ہے شرعن سونا جو ہے مرد کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، جی جی، اور جو بھی فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں۔ ایک تو یہ فضول خرچی ہے، ٹھیک ہے، سراسر فضول خرچی ہے، جس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی مرد حضرات کے لیے سونا جی جی، 1 لمحہ پہننا بھی حرام ہے، اللہ اکبر، 4-5 گھنٹے نہیں، 1 منٹ بھی مرد حضرات سونا نہیں پہن سکتے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی جی، کہ ایک آدمی نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک یہ قصد کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ پہنے؟ جی ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو مرد اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے سمجھو اس نے جہنم کا انگارہ پہنا ہے۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ تو 1 لمحے کے لیے بھی مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو فضول خرچی، اور دوسرا یہ سونا ویسے مردوں کے لیے حرام ہے، اور تیسری بات جو غربا مساکین لوگ ہیں جی جی، ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بیاہ میں کیا کریں۔ ہاں بالکل، ایک صحیح واقعہ ہے، جی جی، ایک اللہ کے بندے کو میں جانتا ہوں، اس نے شادی والے دن سونے کی انگوٹھی پہنی، اچھا ٹھیک ہے، اہل علم تھا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، مزید میں نے وضاحت نہیں کرنی کہیں وہ سن نہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اوکے، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی، بعد میں ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی، تو بڑے فخر سے کہنے لگے یہ سالی صاحبہ نے اپنے ہاتھ سے پہنائی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ ڈبل جرم، ایک سونا پہنا حرام ہے وہ پہنا ہوا ہے، اور دوسرا سالی صاحبہ کا ہاتھ لگوا کے فخر کر رہا ہے۔ فخر کر اس پر تو پشیمانی ہونی چاہیے، اس کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا، بہت شکریہ۔ اچھا شیخ مجھے بتائیے کہ سفر کے دوران پہنی جا سکتی ہے سونے کی انگوٹھی؟ حضر میں ہو، سفر میں ہو، اچھا، 4 دن کے لیے ہو، 4 منٹ کے لیے ہو، 1 سیکنڈ کے لیے جی بالکل، ہو، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ شیخ صاحب نے جو فرمایا بجا فرمایا، درست فرمایا، الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، ایک سونا ہے، ایک ریشم کا ٹکڑا ہے، حقیقی اصلی ریشم، اور فرمایا ہاذان حرامان علی ذکور امتی، جی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں۔ اچھا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، پھر کیسے اب ہم امتی کیسی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ پہنے، استعمال کرے سہرے کے طور پر، اور اسی طرح یا یہ کہے کہ سالی صاحبہ نے پہنا؟ اللہ اکبر، تو یہ بات بالکل درست بے شک صحیح، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ 100% بچنا چاہیے، 100%، بلکہ میرے خیال میں جب حرام کا معاملہ ہے تو 100% سے زیادہ اتنی ایفرٹ کریں کہ جہاں سے اسمیل بھی آ جائے اس چیز کی کہ یار پاسبلٹی ہو اس سکتی کی ہے، بالکل ذرے کے برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش ہی نہیں، بالکل صحیح فرمایا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔